سہیل وڑائچ کی آرمی چیف سے ملاقات، ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا بڑا جواب، ملاقات جھوٹ کا پلندہ قرار۔ سہیل وڑائچ کے گرد گھیرا تنگ، سینئر صحافی بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ اور کیا سہیل وڑائچ اب ہوں گے سلاخوں کے پیچھے یا ان کی معافی کا بن سکے گا کوئی اسباب؟ کیا ہوگا سہیل وڑائچ کا مستقبل اور کیا ہے یہ معاملہ؟ آئیے جانتے ہیں پوری مکمل کہانی تفصیلات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اور طاقت کے ایوانوں میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ ایک طرف سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا بڑا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے دوران کہا کہ سیاسی مصالحت صرف سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے، اور جو معافی مانگ لے وہ فرشتہ ہے جبکہ جو نہ مانگے وہ شیطان۔ لیکن دوسری طرف پاک فوج کے ترجمان نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ تضاد خود بخود ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ اصل سچ کیا ہے؟ کیا واقعی آرمی چیف نے سیاسی معافی کی بات کی تھی یا محض ایک صحافتی سکوپ تھا جو بعد میں بے نقاب ہو گیا؟ سہیل وڑائچ کے مطابق آرمی چیف نے برسلز میں نہ صرف سیاسی مصالحت بلکہ خارجہ پالیسی پر بھی کھل کر بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ رکھتا ہے اور دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنے سے خبردار کیا اور افغان حکومت کو یہ پیغام دیا کہ وہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسیز بند کریں۔ یہاں تک کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف بھی کی اور کہا کہ وہ خلوص دل سے دن رات 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کا یہ کام کرنا انہیں بہت پسند ہے۔ اور یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف نے برسلز میں ایک مکمل سیاسی اور عالمی انٹرویو دیا ہو جو سہیل وڑائچ صاحب وہاں پر ان کے ساتھ کر رہے ہوں۔ لیکن دوسری طرف آئی ایس پی آر کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل اس کے برعکس موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے برسلز میں کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں، کسی سیاسی جماعت، کسی معافی یا پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ محض ایک صحافی کی ذاتی تشہیر کی کوشش ہے، یعنی کہ وہ سہیل وڑائچ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے ہیں، آج وہ اپنی ذات کی تشہیر چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ ایک سینئر صحافی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ان کے بقول غیر قانونی حرکت کرنے والے کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 9 مئی کا مقدمہ صرف فوج کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مقدمہ ہے، اور اس میں ملوث افراد، سہولتکار اور منصوبہ ساز سب کو قانون کے مطابق جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی حوالے سے فیصل واوڈا نے بھی مہر بخاری کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر اس قدر معافی ہونے لگ جائیں تو پھر تو یہ مدعا ہی ختم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ نے نہ جانے ایسا کیوں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سہیل وڑائچ جیسے سینئر صحافی اتنی بڑی خبر بغیر کسی بنیاد کے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے دیگر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید سہیل وڑائچ کے کالم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک محنتی رپورٹر اور کالم نگار کی حیثیت سے سہیل وڑائچ حتمی پالیسی سازوں تک رسائی کے لیے کچھ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرب نیوز سے وابستہ صحافی نحمد خان کہتے ہیں کہ اگر سہیل وڑائچ کی واقعی فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات نہیں ہوئی تو یہ ان کی ساکھ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ حال ہی میں انہوں نے اپنا ایک کالم لکھا دا جنگ نیوز پیپر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جیو نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا، اور پھر سوشل میڈیا پر یہ معاملہ وائرل ہونے کے بعد جو ہے سہیل وڑائچ نے آرمی چیف کے ساتھ اپنی پکچر بھی لگائی۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو ان کا یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے کسی نجی محفل میں غیر رسمی گفتگو کی ہو اور بعد میں اسے عوامی بیان سمجھ لیا گیا ہو۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ابھی تک بالکل واضح نہیں، اور اس کے اوپر سب جو ہیں وہ اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ اور اگر سہیل وڑائچ کا یہ دعویٰ واقعی غلط ثابت ہوتا ہے تو انہیں جیل میں جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا بھی حق رکھتی ہیں۔ یہ معاملہ صحافی کی ذاتی تشہیر کا تھا۔ اگر ہم آئین پاکستان کی بات کریں تو اس کے مطابق سہیل وڑائچ پر نہ صرف حتک عزت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے بلکہ پیکا ایکٹ اور پیپل
IPC کی دفعات 505 کے تحت ان پر مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے سہیل وڑائچ کے لیے، جو کہ اپنی پریس کانفرنس میں جو کہ DGI-SPR کے ترجمان نے کہا کہ انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک بیان کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا سیاسی تناظر ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے آج ہی 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانت منظور کی ہے، اور دوسری طرف یہ پیغام دے رہی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت معافی یا رعایت نہیں ملے گی۔ ایسے میں ہی سہیل وڑائچ کا دعویٰ PTI کے بانیوں کو فروغ دیتا ہے، اور شاید کہ مساہلت کا کوئی راستہ موجود ہو، یعنی کہ اگر عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تھے، PTI کے سربراہ، اگر معافی مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ راستے نکل آئیں معافی کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ISPR کی، تو انہوں نے دو ٹوک موقف سے تردید یہ کی ہے کہ فی الحال سب کچھ ہمیں بند نظر آتا ہے۔ یہ خبر ہمیں ایک اور بڑا یہ بھی سبق دیتی ہے کہ صحافت میں ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ سہیل وڑائچ جیسے نامور صحافی سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے آرمی چیف کو سیاسی بیانات کے ساتھ نہ جوڑیں، لیکن اگر واقعی کچھ بات ہوئی ہے تو بعد میں اس کی تردید آ گئی تو پھر یہ بھی ایک سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سہیل وڑائچ کا جو کہ آرٹیکل یا اس کا ایک اپنا موقف ایک طرف، جبکہ دوسری جانب DGI-SPR کے دو ٹوک موقف نے بھی ان تمام جو کہ باتوں کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم نے ابھی تک انہیں جو کہ اس طرح کی کوئی گفتگو کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جو معافی کا معاملہ ہے، یہ مساہلت کا معاملہ ہے، اس قدر سوشل میڈیا اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اتنا ٹرینڈ کر چکا ہے کہ اس سے ایک مخصوص جماعت سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ اس پیغام کو شیئر کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آرٹیکل ہے یہ پاکستان کے بڑے نیوز چینل میں جو ہے وہ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ واقعی مساہلت کے لیے کیا معافی مانگی گئی ہوگی یا نہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو کہ DGI-SPR نے واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ یہ ان کی ایک اپنی ذاتی جو ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تشہیر دینے کے لیے یہ اس طرح کا قدم اٹھایا ہے، اور سہیل وڑائچ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کے نزدیک کیا سہیل وڑائچ سچے ہیں یا ISPR کے بات کو حتمی ہمیں سمجھنا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اپنے میزبان اسلان کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔